السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس اسلامک چینل کے ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں۔ آج کی جو ہم حدیث پڑھیں گے، 3 قابل تعظیم افراد۔ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ وإکرام ذی السلطان المقسط۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، اور اس کی حدیث کا جو نمبر ہے 4843 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: یقیناً بوڑھے مسلمان حامل قرآن جو حد سے بڑھنے والا، قرآن کو چھوڑنے والا نہ ہو، اور عادل بادشاہ کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے ہے۔ کیسی یہ پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث مبارک میں 3 قسم کے افراد کی عظمت بیان کرتے ہوئے ان کی تعظیم کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم قرار دیا گیا۔ نمبر 1، بوڑھا مسلمان جس کی عمر ایمان و طاعت میں گزری ہو۔ ایسا مسلمان جو میرے آقا امام الانبیاء حضور علیہ السلام کی غلامی میں بوڑھا ہوا ہو، نمازیں بھی پڑھتا رہا ہو، اور اللہ رب العالمین کی جو فرامین ہے اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہو، اس کی تعظیم کرنا، اس بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا وہ ایسے ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین کی تعظیم کرنا ہے۔ نمبر 2، حامل قرآن، یعنی قاری، حافظ، مفسر، قرآن جو الفاظ قرآن کی ادائیگی اور معانی مطالب بیان کرنے میں حد سے نہ بڑھے، یعنی ایسا قاری جو صحیح طریقے سے بالکل قرآن پاک پڑھتا ہو، اور ایسا مفسر جب حدیث وہ بیان کرتا ہو تو اس میں کسی قسم کی کوئی اپنی طرف سے بات نہ کرتا ہو، جو قرآن حدیث واقعی کہتا ہے اس کے مطابق وہ آگے بیان کرتا ہو۔ ایسے ہی قرآن پاک کا ترجمہ اور تشریح کے اندر کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ کرتا ہو، بلکہ جو حقیقت میں ہے وہی آگے بیان کرتا ہو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ حد سے نہ بڑھے اور قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے سے منہ نہ پھیرے، بلکہ قرآن پاک پڑھتا رہے اور اس پر جو ہو سکتا ہے عمل کرے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ ایسے عالم بعمل، قاری، حافظ کی تعظیم بھی اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے۔ نمبر 3، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ۔ ایسا بادشاہ نہ ہو جو اپنی عوام پر ٹیکس
اور دوسروں سے قرضے لے کر خود عیاشیاں کرتا ہو، عوام کو پریشان کرتا ہو، بلکہ عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ جس سے عوام خوش ہو، اس کو دعائیں دے اور وہ عوام کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ پیش آئے، عوام کو عدل و انصاف سارے معاملات عوام کے ساتھ آسانی کرے، تو ایسا بادشاہ بھی تعظیم کے لائق۔ لہٰذا ان تین قسم کے افراد کی تعظیم لازم ہے۔ ان میں سے کسی کی توہین، مثلاً بزرگان دین کو بابے کہنا، اور یہ بھی ہے کہ بوڑھا جو بھی ہو مسلمان، اس کی تعظیم لازمی ہے، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جب ہم بوڑھے ہوں گے تو پھر جیسے ہم بوڑھوں کے ساتھ کرتے تھے ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم بزرگوں کا ادب احترام کریں گے تو پھر آگے ہمارا بھی ادب احترام ہوگا۔ اور بزرگان دین کو بابے، او جی بابے کی نے، یہ کہہ کر ان کا مذاق اڑانا سخت گناہ ہے اور رحمت خداوندی سے محرومی کا باعث ہے۔ یہ حدیث اگر آپ کو اچھی لگے ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور سب سے جو ضروری بات ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگان دین اور جو ہمارے بوڑھے ہیں ان کی تعظیم، حافظ و عالم بعمل کی تعظیم، اور جو عادل بادشاہ ہو اس کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔